کس کی طرف اشارہ تھا پرائم؟ انہوں نے یہ کہا جو روزانہ کی بنیاد پر یہ کر رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت یہ لوگ تو اچھی بکس میں ہیں، پی ایم ایل این والے، پیپلز پارٹی والے، ان کی بات تو نہیں ہو سکتی، پیچھے بس گئے پی ٹی آئی اور آپ دونوں کی طرف اشارہ تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے محمد مالک صاحب، یہ وضاحت تو جنرل منیر صاحب کر سکتے ہیں کہ آپ کی مخاطب کون ہے۔ سوشل میڈیا کا ذکر کیا گیا اور آئین کے آرٹیکل 19 کا حوالہ دیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ فیصلہ کون کرے گا کہ آئین کو کون وائلیٹ کر رہا ہے؟ کیا بار بار جب آئین ماضی میں توڑا گیا ہے تو یہ کون تھا؟ ماضی میں جو ہم سب پی ڈی ایم میں تھے اور ایکسٹینشن جنرل باجوہ صاحب کو ملا، اس وقت پی ڈی ایم کا موقف کیا تھا؟ کیا اس کے بعد پھر پی ڈی ایم کی موقف کی تائید نہیں ہوئی کہ خود جنرل باجوہ صاحب نے اعتراف کیا کہ ہم نے لایا تھا؟ اور آج یہ کون سا پروگرام تھا، فنکشن تھا یہ جو ابھی انہوں نے، یہ پی ایف کے کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پہ ایئر فورس والوں، ادھر میرا بیٹا بھی فوج میں ہے۔ جس دن وہ فارغ ہوتا رہا تو پہلی دفعہ میں نے وہ حلف دیکھا ہاتھ اٹھا کے، تو اس میں بہت غور سے میں نے کوشش کی کہ سنوں کہ اس الحلف میں ہے کیا۔ تو اس میں یہ آیا کہ آپ نے خدا کو حاضر ناظر جان کر، ایک تسلسل ہے کہ آپ نے کبھی بھی سیاست میں مداخلت نہیں کرنی ہے۔ کیا سیاست میں مداخلت نہیں ہو رہی ہے؟ یہ جو 6 ججز کہتے ہیں انصاف مانگ رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو شوکت عزیز صدیقی تھی، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے، اظہار آزادی، اظہار رائے ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ کے خلاف میں بولوں گا تو یہاں آپ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اگر آپ میرے ساتھ کچھ کرتے ہیں یا آئین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، پھر اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، پھر آئین کی وائلیشن نہیں ہے۔ بات بہت اچھی ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے عمل کرنے کی، امپلیمنٹیشن کی۔ اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ کون کرے گا؟ اگر یہ فیصلہ طاقت نے کرنا ہے، ہم تو غریب لوگ ہیں، طاقت تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ جا کے گلی کچوں میں پوچھئے، ایک عام آدمی سے پوچھئے، عام آدمی سے پوچھئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کو بتائیں گے۔ لوگ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی مولانا صاحب پارلیمنٹ میں تقریر کر رہا ہے، کیا ان کی تقریر کو سنسر نہیں کیا گیا بعض مواقع پہ؟ تو آرٹیکل 19 میں آزادی اظہار رائے ہے، تو یہ کون ہے جو پی ٹی وی کو کہا گیا آپ کے خیال میں اس بات ہوئی کیوں آرٹیکل 19 کی؟ کہ یہ تو میں نے آپ کو کہا نا کہ آپ یہ نہیں، آپ سیاستدان، زیرک سیاستدان ہیں، آپ لوگوں کو ایک اندازہ تو ہوتا ہے نا فلانے آدمی نے یہ بات کیوں کی۔ دیکھیے اصولی طور پر تو یہ بات صحیح ہے کہ آزادی اظہار رائے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، لیکن یہ حد کا مطلب تو نہیں ہے کہ ایک کانسٹیٹیوشن، ایک ادارہ اگر سیاست میں عنوان ہو تو آپ نہیں بول سکتے۔ جب مولانا صاحب نے کہا کہ ہم اپنے دفاعی قوت کو، اپنے دفاعی لین کو، جہاں کھڑے ہیں ہمارے سپاہی، اس کو ہم سلوٹ کرتے ہیں، لیکن اگر وہ دفاعی قوت یا ان کا ہیڈ سیاست کرتے ہیں اور سیاست میں آتے ہیں، پھر تو ہم تنقید کرتے ہیں، پھر تو ایک سیاسی پارٹی بن جاتا ہے۔ بلال آپ کیسے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آرٹیکل 9 سے ہمارا اتفاق ہے، لیکن لمٹ میرے لیے کیا ہے تو وہی لمٹ آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں آرٹیکل 19 آج کیوں آیا؟ ہمیں تو یہ پتہ ہے سوشل میڈیا پہ کوئی نیا ڈرافٹ بھی بن رہا ہے، چلیں وہ تو بات کی باتیں ہیں، کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، لیکن آج جو مجھے تاثر یہ ملا تھا کہ آنے والے دنوں میں سختی ہوگی اور نئی کوئی شاید ریگولیشنز آ جائیں، کچھ آ جائیں، لیکن جو یہ آرمی چیف کا کہنا تھا کہ وہ لوگ جو روزانہ کی کرتے ہیں، وائلیشن کرتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، اور وہ ایریاز تھے جو پی ٹی آئی کے اوپر بڑا اپلائی کرتے تھے، کیا پی ٹی آئی کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے جو کہتے ہیں کہ جی ہمیں اسٹیبلشمنٹ سے آفرز آئیں نہیں آئیں، ہم بات چیت کر رہے ہیں؟ ہو واز ہی ایڈریسنگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا۔ دیکھیے آئی تھنک وی آر آل اسپیکولیٹنگ اینڈ ٹرائنگ ٹو اینالائز، وی آر اینالائزنگ۔ تو دیکھیے اگین ونس اگین آئی تھنک آرمی چیف کین یا ہز اسپوکس پرسن کین اسپیک بیٹر اباؤٹ ان کے کیا اس کے پیچھے پس منظر تھا، مگر میرے خیال سے جنرلی جو باتیں کی ہیں اس سے تو کوئی ڈس ایگری آئی ڈونٹ تھنک کوئی کرتا ہے کہ آئین کی حدود کے اندر ہر کسی کو اپنا کام کرنا چاہیے۔ انفارمیشن، فریڈم آف
ایکسپریشن یقیناً ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. لفظ سخت ہے, انہوں نے کہا ہمیں وہ سرمن نہ دیں جو خود کرتے ہیں, they should not sermon, they should give دیکھیے sermons. بات یہ نا تو یہ ذرا سخت زبان تھی. میرے ذہن میں جو ایک بات آتی ہے, دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ کا جو جوان بارڈر پہ ہے نا جی, وہ بھی ایک پولیٹیکل انوائرمنٹ ضرور ہے, مگر اب ان کی بھی آپ کے ہر جوان کے ذہن میں بھی بارڈر پہ جو کھڑا ہے, جو جگہ جگہ پہرا دے رہا ہے, اس کے ذہن میں بھی 9 مئی کے واقعات ضرور ہیں. دیکھیے تو اس لیے آئی تھنک ایک ذہن کہہ رہے ہیں فالس فلیگ آپریشن تھا, وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. اور ایک اور بات بھی ہے جی, دیکھیے, اور حافظ صاحب نے یہ بات کی کہ جو بھی سپاہی ہے, جو بھی ہمارے سولجرز ہیں, آفیسرز ہیں, جو ملک کے دفاع کے لیے دن رات وہ اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں, تو وہ ہم سب کا سروں کے تاج ہیں. اور یقیناً ان کے بھی ہمیں ان سارے پولیٹیکل ڈسکورس میں اور ڈسکشن کے اندر جو ان کے جذبات ہیں اور جو ان کی موٹیویشن ہے وہ ضرور مد نظر رکھنی چاہیے. باقی ایشوز اپنی جگہ اور یقیناً زیر بحث آنے چاہیے. آئی تھنک یقیناً آرمی کے اندر بھی, آرم فورسز کے اندر بھی یقیناً آئی تھنک دیر کمز اے پوائنٹ جہاں پہ کچھ آفیسرز جوان ضرور محسوس کرتے ہیں کہ تذلیل ہو رہی ہے. تو اس چیز کو ضرور ہمیں ان جذبات کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور یقیناً آئی ایم شیور کہ آرم فورسز کے اندر بھی 9 مئی کے بعد ایک چیلنج رہا ہوگا, کیونکہ اب اندر سے بھی ایک ابھار آتا ہے کہ یہ کیا بکواس ہے. اگر شہداء کی یادگاروں کے اوپر آپ نے جا کے تباہی پھیرنی ہے, اور آپ نے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کرنے اور GHQ کے گیٹ پہ جا کے آگ لگانی ہے, اور پھر اس کے بعد آپ کہیں کہ ہماری فریڈم آف ایکسپریشن آپ کمپرومائز کر رہے ہیں, تو لوگ کہتے ہیں پھر کون سی فریڈم آف ایکسپریشن آپ کہہ رہے ہیں رائٹ ٹو اسمبلی ہو تاکہ آپ پھر سے وہ کر سکیں. تو یقیناً اگر آپ کو آج لگ رہا ہے کہ آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن یا رائٹ ٹو موومنٹ پہ سوال اٹھ رہے ہیں, تو اس کا جواز بھی آپ نے خود بنایا ہے. دیکھیے آپ پولیٹیکل پارٹی کے گارڈ کے اندر یہ کام نہیں کر سکتے. ذہن تو کہہ رہے ہیں یہ فالس فلیگ آپریشن فالس نہیں, تو شہریار افریدی کا سڑک پہ ہونا فالس فلیگ تھا. یاسمین راشد صاحبہ کا اس وقت گاڑیوں کے اوپر چڑھ کے اور جتھے لیڈ کرنا فالس فلیگ تھا. وہ جو حسین نیازی ہے, تھنک کیا نام ہے جس کا, حسان نیازی جو ان کا ہے, وہ کھڑے ہو کے گاڑی کے اوپر وردی لہرا کے اس کی تذلیل کرنا کیا یہ فالس. ان کے لوگ سڑکوں پہ تھے, لوگوں کو لیڈ کر رہے تھے. اگلے دن میرا خیال سے اگلے دن یا اس سے اگلے دن عمران خان صاحب نے اس ٹائم پہ ہی اسٹل فیلٹ کہ ہی از گاٹن اوے ود اٹ. تو انہوں نے اس ٹائم پہ بھی کہا کہ اگر ہماری بات نہ مانی گئی تو یہ کام پھر سے ہوگا. It took him nearly 2 weeks to condemn that incident. کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جب پانی سر سے گزر گیا تب انہوں نے اپنے ورڈز ٹیک بیک کیا یا انہوں نے اپنا سٹانس بدلا. تو یہ ان کا منظم طریقہ کار تھا. Was this speech کیا یہ ایم تھی یہ ڈسپیل کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی سے ہم بات چیت نہیں کر رہے؟ جی دیکھیے, مجھے خیر اس کا نہیں پتا, مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی میں جتنے منہ ہیں اتنی باتیں. اور اس دن جو شہریار افریدی صاحب نے بات کی ہے نا, حقیقت یہ ہے کہ یہ جماعت جو ہے یہ سیاسی جماعتوں سے ڈائلاگ کرنے کی نہ صلاحیت رکھتی ہے, نہ نیت رکھتی ہے, نہ ان کی وہ اپروچ ہے, نہ یہ سیاسی ایک جماعت ہے. تو ان کو اصل میں تلاش انہی بیساکھیوں کی پھر سے ہے جس کی بنیاد پہ یہ دھرنے بھی کرتے رہے, جس کی بنیاد پہ ان کی حکومت بنی بھی, جس کی بنیاد پہ پھر یہ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت باجوہ صاحب نے کرائی 2022 میں. پھر انہی باجوہ صاحب کے ساتھ پھر سے بیٹھ گئے عارف علوی صاحب کی بروکر میٹنگ میں, اور انہی باجوہ صاحب کے کہنے پہ بطور عمران خان صاحب کے نے خود یہ بات کی کہ انہی کے ہی کہنے پہ پھر سے انہوں نے کے پی اور پنجاب کی حکومتیں گرائیں. اس ٹائم پہ بھی بیساکھیوں کی تلاش میں یہ کام کیا تھا. آج پھر سے یہ باتیں کر رہے ہیں تو انہی بیساکھیوں کی تلاش میں کر رہے ہیں. تو دیکھیے بات یہ ہے انہیں بیساکھیوں پہ آپ نے بھی کوئی 2-3 باری حکومتیں بنائی ہیں, چلائی بھی ہیں, ایسی بات نہ کریں نا. مالک صاحب یہ ہے ایکسٹینشنز آپ بھی دیتے رہے ہیں, وہ خالی پہ تو نہ ڈالیں. ایکسٹینشن انہوں نے دی تھی جی, ایکسٹینشن بالکل عمران خان صاحب کی حکومت نے دی تھی. دوسری بات یہ کہ اوور آل جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جس میں JUIF بھی شامل ہے, پیپلز پارٹی ہے, PMLN ہے, اور جماعتیں ہیں, ہمیشہ ڈائلاگ کے دروازے کھلے رہتے ہیں. ڈائلاگ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اور بیٹھنے کا ہر وقت ایک ماحول یا ایک سپیس موجود ہوتی ہے. یہ ان کے اندر وہ رویہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو 2 مثالیں جلدی سے دوں گا. ایک بالا کوٹ ایئر اسٹرائک, آپ کو یاد ہوگا کہ اس ٹائم پہ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے بھی اتنے بڑے نیشنل ایشو کے اوپر جب آرمی چیف نے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی تھی تو عمران خان صاحب اس لیے اس میٹنگ میں نہیں آئے تھے کہ اپوزیشن لیڈر وہاں پہ موجود ہیں. دوسرا میں آپ کو حوالہ دوں گا 16 ماہ کی حکومت کے دوران جب اس پولرائزیشن کے ماحول میں بھی دونوں جماعتوں کی ٹیمز بیٹھ گئی تھیں الیکشنز کی ڈیٹ کے اوپر ڈسکشن کے لیے, تو عمران خان نے ہی ہاتھ کھینچا تھا.